سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی معلومات بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ موسم سرما کے مسائل اور جو نظام تنفس یا سانس لینے کے جو مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سائنوسائٹس جو ہے دراصل کھوپڑی یعنی کہ جو سر کی ہڈیاں ہیں ناک کی جانب آنے والی ہڈیوں میں ان خالی اسپیسز کو کہا جاتا ہے۔ قدرت نے جو سر کا ڈھانچہ جو اسکل کا ڈھانچہ بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کے اندر اسپیسز ہیں اور اس میں ہوا یعنی کہ موجود رہتی ہے۔ سر کے اسکیلیٹن کو یعنی سر کے ڈھانچے کو ہلکا رکھنے کے لیے قدرت نے سائنسز یعنی کہ اسپیسز رکھی ہیں، اور وہ سائنسز جو ہیں وہ میوکس میمبرین ان میں وہی میوکس میمبرین ان سائنسز میں اور ان اسپیسز میں چلی جاتی ہے جو سانس کی نالیوں میں موجود ہے۔ سائنوسائٹس اور سائنسز کی سوزش یعنی کہ انفلیمیشن کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ عرضہ بھی خود بخود اور کبھی سردی لگنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ سائنسز کی سوزش یعنی سائنوسائٹس میں نیچے کی طرف جھکنے، لیٹنے اور کھانسی کے دوران زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس مرض کے دوران ناک کا لعاب یعنی کہ جو میوکس میمبرین ہے اس کا میوکس میمبرین کے ذریعے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ ناک سے باہر کی جانب یا کبھی کبھار اندر کی طرف بہتی ہے۔ اس کا رنگ عام طور پر سبز، زرد یا مٹیالہ ہو سکتا ہے۔ اس مرض کے دوران ناک عموماً بند رہتی ہے، اس لیے مریض کو کافی تکلیف کا سامنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بو اور ذائقے کی حس بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس مرض کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض کرونک صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کے بعد مریض کو عموماً سر درد، نزلہ زکام رہتا ہے، یادداشت کی کمی، بھوک نہ لگنا اور دیگر کئی عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس عارضے کو اوائل میں ہی قابو کر لینا چاہیے، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرض انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور علاج بھی بہت زیادہ وقت لیتا ہے۔ سائنوسائٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے جو اسپیسز ہیں، جو خالی جگہیں ہیں جو سر کے اور اسکیلیٹن کے اندر جو قدرت نے خالی جگہیں رکھی ہیں ان میں یہ سائنسز ہیں۔ مثال کے طور پر جو پیشانی کے قریب جگہ ہے اس کو فرنٹل سائنسز کہا جاتا ہے، اور جو چیکس یا گالوں کے پیچھے جو جگہ ہے وہ میگزیلری سائنس کہلاتی ہے۔ یہ جو سائنسز ہیں ان میں اگر رطوبت جمع ہو جائے، مثلا اگر فرنٹل سائنس میں رطوبت جمع ہو جائے گی تو سر کا درد خاصی طور پر محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ جو اعصابی نظام سائنسز میں موجود ہے وہی جو ہے نا سر کے اوپر تک اور پچھلے حصے تک اس کی اعصابی نظام جو ہے اس سے کنیکشن موجود ہے۔ اگر رطوبت فرنٹل سائنس میں بھر جائے گی تو سر درد کافی شدید ہو سکتا ہے۔ جب تک رطوبت خارج نہیں ہوتی سر کا درد جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اگر لیٹے رہنے سے رطوبت جمع ہو گئی ہے تو جب جو فرد جس کو انفیکشن ہے یا جس کی سائنوسائٹس کا پرابلم ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو آہستہ آہستہ رطوبت سائنسز سے خارج ہو جاتی ہے اور درد کے اندر بھی ریلیف مل جاتا ہے۔ میگزیلری سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو سوراخ ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس میں رطوبت جمع ہو جائے تو اس کے خارج ہونے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ صرف جسم کی ایک پوزیشن ایسی ہے
جس سے میں میکسری سائنس کی رطوبت خارج ہو سکتی ہے، وہ ہے سجدے کا عمل. یعنی کہ سر اگر نیچے کی طرف رکھا جائے گا تو وہ رطوبت خارج ہو سکتی ہے. اگر یہ مرض شروع میں کنٹرول کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور انفیکشن اگر کرونک ہو جائے تو پھر یہ سائنسز کی صفائی کرنی ضروری ہو جاتی ہے، جو کہ کافی مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سائنوسائٹس کے عمل میں فوری توجہ دی جائے، اور فوری طور پر اگر بیکٹیریل انفیکشن بھی موجود ہے اور بیکٹیریا بھی سائنسز میں موجود ہیں یا وہ بھی یعنی کہ بیماری کا سبب بن رہے ہیں، تو ان کے لیے اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہو جاتا ہے.